ارشاد احمد عارف صاحب، آپ اس اسٹریٹجی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ متعدد جگہوں پر جس طرح کے تصادم دیکھنے میں آئے ہیں پی ٹی آئی کارکنان اور پنجاب پولیس کے درمیان، تو کیا یہ اسٹیٹمنٹ اور یہ اسٹریٹجی ناگزیر ہو چکا تھا یا پھر کچھ نرمی ابھی بھی برتی جا سکتی ہے، افورڈ کر سکتی ہے پنجاب پولیس اور پنجاب گورنمنٹ؟ دیکھیں، میں پاکستان میں تو پولیس کے بارے میں ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتی ہے، خاص طور پر جب یہ پولیس آرڈر آیا ہے 2002 کا، جس میں جو مجسٹریسی کا عمل دخل تھا درمیان میں سے جوڈیشری کا، وہ نکال دیا گیا ہے اور پولیس کے پاس اختیارات بڑھ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں تو چیک اینڈ بیلنس زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اگر پولیس کو فری ہینڈ دے دے، اس پر نہ وزیر اعلیٰ کا یا حکومت کا چیک رہے اور نہ مجسٹریسی کا یا جوڈیشری کا چیک رہے، تو وہ کیا کرے گی؟ اور عجیب سی بات ہے کہ پولیس نے وہاں جو کوششیں کیں، یعنی زمان پارک پر جو چھاپا پڑا یا اس سے پہلے جو کچھ وہ ہوتا رہا، تو پر وہ کون کر رہا تھا؟ ایک پہلے اسلام آباد سے ایک ٹیم آئی، انہوں نے وہاں سے تعمیل کرا لی آسانی سے، کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہوا۔ دوسری دفعہ جب آئی تو باقاعدہ اس طرح سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی دھاوا بولنا چاہتے ہیں اور پتہ نہیں عمران خان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، جس کا ریئیکشن ہوا۔ ہم نے کئی تحریکوں میں یہ دیکھا ہے، 77 کی تحریک ہے، اس کے بعد MRD کی تحریک ہے، ARD کی تحریک ہے، تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ پولیس کی طرف سے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا جاتا تھا، اور مظاہرین کی طرف سے عام طور پر ہوتا ہے کچھ نہ کچھ غم غصہ ہوتا ہے اپنی لیڈر کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، لیکن ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے، جس طرح ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جو ہوا ہے کہ کچھ لوگ پرووک کر رہے ہوتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہو کہ پولیس اور عوام کے درمیان، پولیس اور سیاسی کارکنوں کے درمیان، اور جہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں کوئی فساد کی صورت پیدا ہو۔ تو وہ جو ماضی میں مجسٹریٹ کا جو ایلیمنٹ ہوتا تھا یا کردار ہوتا وہ یہی ہوتا تھا کہ وہ روک رہا ہوتا تھا کہ کیونکہ جس کے ہاتھ میں آپ ہتھیار دیتے ہیں یا اختیار دیتے ہیں، اس کو زیادہ تحمل، زیادہ برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اختیار اگر دے دیں اور اس پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو وہ اس اختیار کو غلط طور پر استعمال کرے گا، ہتھیار دے دیں تو ہتھیار کو غلط طور پر استعمال کرے گا۔ وزیر اعلیٰ اگر یہ کہہ دیتے ہیں میں فری ہینڈ دے رہا ہوں، وہ پہلے ہی قابو نہیں آ رہی پولیس۔ ہر شخص کو اس ملک میں اگر کوئی سروے کرائیں تو سب سے زیادہ جو لوگوں کو تکلیف ہے یا شکایات ہیں وہ پولیس کے محکمے سے، اس پر جب آپ یہ کہیں اور ایک سیاسی جماعت کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں، سیاسی جماعت کے کارکنوں کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں، جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا وہ قابل گرفت ہیں، لیکن یہ تو پہلے پتہ کرنا پڑے گا نا کہ کیا انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا، ان کو پرووک کیا گیا، یا پولیس کا کوئی طرز عمل درست نہیں تھا، اور وہ اس کے لیے GIT تشکیل دی گئی ہے۔ یہ دیکھنا پڑے گا کون ہے، کیونکہ پہلے جو ایک واقعہ ہوا اس کے لیے جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی، یہ جو ذلِ شاہ کا واقعہ ہے، وہ پولیس کے افسران پر، بھئی پولیس ہی پر تو الزام ہے کہ اس نے ذلِ شاہ پر تشدد کیا، اس کو موت کے گھاٹ اتارا، اور پولیس افسر جو ہیں وہ رپورٹ دے رہے ہیں، اور وہ رپورٹ ہے ان کی کسٹڈی میں ذلِ شاہ، وہ 4 بجے 4:30 بجے گرفتار کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ وہ بیان کرتے ہیں، یعنی وہی منصف ہیں، وہی گواہ ہیں واقعے کے، وہی ملزم ہیں۔ اس طرح تو کام نہیں چل سکتا نا۔ GIT اگر بنانی ہے تو پھر اس کے مطلب ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنائیں جو اس واقعے کی تحقیقات کرے، بالکل ٹھیک ہے، سیشن جج کی سربراہی میں ہائی کورٹ کے، تاکہ وہ کم از کم اس معاملے کو شفافیت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ عارف صاحب، ہم یہ بات کریں کہ نگران حکومت کے اندر جس طریقے سے وہ ایگریسو ایک ایکشن لینے کے لیے اب فرنٹ فٹ پر آ چکے ہیں، لیکن جو ایگریشن، جو ایجیٹیشن پی ٹی آئی کے اپنے اندر ورکرز کے اندر پائی جا رہی ہے، جو کہ اب بیانیہ بھی بنا رہی ہے نون لیگ، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، پی ٹی آئی نے اپنے اندر دہشت گردوں کے سہولت کار جمع کیے ہیں، زمان پاک کے اندر ہمیں اسلحہ ملا، یہ ملا ہے، تو اس کو پریٹیکسٹ بنا کے وہ اب ایکشن کی طرف، ایگریشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس بیانیے کے بارے میں؟ چھوٹے سے ہلکے سے سیاسی مفاد کی خاطر ایک ایسا نیریٹو دیا جا رہا ہے جو ہمارے دشمن کو سوٹ کرتا ہے، ایک بات۔ اہم پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے
کہ کون سی دہشت گردی انہوں نے کی ہے. کیا جب مریم نواز صاحبہ گئی تھی نیب کے دفتر تو کسی نے کہا تھا یہ دہشت گردی ہو رہی ہے؟ اول تو یہ دہشت گردی کا جو قانون ہے اس کی اب تعریف بدلنی چاہیے. دہشت گردی کا جو قانون انسداد دہشت گردی جو قانون بنایا گیا تھا اور جو عدالتیں بنائی گئی تھی وہ خالصاً دہشت گردوں کے لیے بنائی گئی تھی. آپ ان کے اندر ایک حساسیت معاشرے کے اندر ہے دہشت گردوں کے خلاف, ایک سینسٹیوٹی ہے, آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جب آپ یہ بات کہنا شروع کریں گے کہ عمران خان بھی دہشت گرد ہے اور اس کی جماعت بھی ہے تو لوگ کہیں گے جی پھر باقیوں کو پر جو الزام لگا رہے ہیں وہ بھی ایسا ہی الزام ہوگا. وہ جو سینسٹیوٹی ایک معاشرے کے اندر ہوتی ہے کسی جرم کے حوالے سے آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ بڑی مشکل سے آپ نے آپریشن ضرب عضب کے ذریعے رد الفساد کے لیے دہشت گردی پر قابو پایا ہے اور وہ پھر سر اٹھا رہی ہے. بالکل. آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے کارکنوں کو اس طرف دھکیلنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ادھر جائیں. بالکل. یعنی خدا کا خوف کریں یہ بات کرتے ہوئے, یہ سوچیں, کچھ عقل کے ناخن لیں. یہ کوئی کہنے والی بات ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. کون سی تحریک ہے یہاں سیاسی جس میں لوگوں نے پتھراؤ نہیں کیا پولیس پر؟ غلیلیں اس سے پہلے نہیں استعمال ہوتی رہی. آپ اس بات اچھا پھر دیکھیں ریاست جو ہے یہ تو ہم نے جو وکلا تحریک تھی اس میں بھی دیکھا ہے, یہ سب کچھ ہوتا تھا نا. اچھا ریاست اور عوام کا جو رشتہ ہوتا ہے, جو شہری کا رشتہ ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ شہری ریاست کی وفاداری کا مکلف ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے ریاست یہ انشور کرتی ہے کہ وہ عام شہری کے عزت کا اور جان کا اور مال کا تحفظ کرے گی. اب وہ کام تو کر نہیں رہے. آپ گھروں میں جب عزت کا یعنی تحفظ آپ نہیں کریں گے, آپ زمان پارک پر جا کے ریڈ کریں گے. اچھا کون سی قیامت آ گئی تھی؟ وہ دوسرے دن نہیں ہو سکتا تھا, عمران خان واپس آ جاتے, آپ چلے جاتے کہ جناب اچھا وہ ایک کمیٹی طے پا گئی تھی نا, ایک کمیٹی طے پائی کہ ایک طرف ایک ایس پی ہوگا پولیس کی طرف سے, دوسری طرف عمران خان کے لوگ ہوں گے, ایک یا دو لوگ ہوں گے. وہ جب بھی سرچنگ کی ضرورت ہوگی, جب بھی کسی شخص کو ملزم کو لینا ہوگا تو وہ دونوں یہ ڈیسائیڈ کریں گے اور سرچ کر لیں گے. قیامت کیا آ گئی تھی کہ جو ہی عمران خان اسلام آباد روانہ ہوتے ہیں اور آپ یہ کام شروع کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ پرووک کر رہے ہیں, آپ عمران خان کو, عمران خان کے ساتھیوں کو, پرجوش لوگوں کو کسی خاص مقصد کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, کسی خاص مقصد کے تحت بند گلی میں لے جانا چاہتے ہیں. اس سے حاصل کیا کریں گے آپ؟ حاصل کیا کریں گے؟ یعنی جو بھی ایسا سوچ رہے ہیں, میں تو نہیں سمجھتا کہ ان کے کوئی ہوش آواز ٹھکانے ہیں کہ وہ سوچ کیا رہے ہیں کہ ایک پاپولر جماعت کو آپ نے مشکل سے جان چھڑائی ہے, پہلے جو ہمارے یہاں ہوا ہے اس سے بمشکل جان چھڑائی ہے, انتہا پسندی پر آپ قابو نہیں پا رہے اور ایک بڑی جماعت کو آپ انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہے ہیں. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کرنا ہے. ایک سیاسی مقصد کی خاطر اگر آپ الیکشن سے دوڑ رہے ہیں اس کے لیے کوئی اور بیانیہ بنائیں. الیکشن میں آپ نہیں جانا چاہتے, آپ اس کے ساتھ بات کریں کہ جی ہم الیکشن اکتوبر میں کرائیں گے, آئیں مل کے بیٹھ جائیں, کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو. وہ بھی آپ نہیں کر رہے. آپشن ہی نظر نہیں آ رہی. ساری دنیا یہ کہہ رہی, ساری دنیا میں یہی ہے کہ جب بھی کوئی معاملات متنازع ہوتے ہیں اور کوئی حکومت چل نہیں رہی ہوتی, حالت یہ ہے کہ آپ نے مفت آٹے کا اعلان کیا یا سستے آٹے کا اعلان کیا. آج چوک سرور شہید میں ایک خاتون بھگدڑ میں بیچاری جہاں بھاگ ہو گئی. اب ملتان کی اطلاع آ رہی ہے کہ وہاں کوئی بزرگ کا بھی ایسا واقعہ ہوا ہے, کئی لوگ زخمی ہو چکے ہیں. آپ سے ایک ٹرک آٹا تقسیم کرنے کا انتظام نہیں ہو رہا اور یہ آپ کے اہلیت صلاحیت نہیں ہے کہ آپ ایک ٹرک آٹا ہی امن سکون سے تقسیم کر سکیں, اور آپ لڑائی مول لے رہے ہیں ایک بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ. وجہ صرف یہ ہے کہ پولیٹیکل سکورنگ کی جا رہی ہے, ترجیحات حکومت وقت شدید ضرورت ہے کہ اپنی ترجیحات سٹریٹ کرے.